اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سامعین عزیز مومنین مومنات، آج اس ویڈیو میں آپ تمام احباب کی خدمت مبارکہ میں 9ویں شعبان المعظم کی رات کی نماز اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور 9ویں شعبان المعظم کے دن کے روزے کا ثواب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، جو محسن اسلام ہیں، ان کے فرمان مبارک کے مطابق بیان کرنے کی سعادت اور کوشش حاصل کریں گے. اور آپ تمام مومنین سے مومنات سے جو نئے آئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نجفی کربلائی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں آپ مومنین تک، آپ مومنات تک، آپ بہن بھائیوں تک پہنچتی رہیں. اور دعا ہے کہ پروردگار عالم انشاءاللہ تعالی سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جوار مقدس میں بیٹھ کر آپ تمام سننے والے سامعین ناظرین مومنین کی طرف سے انشاءاللہ تعالی جب بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں نائب زیارت بھی ہوتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ حقیر سے آپ تمام مومنین کی طرف سے اس زیارت کا ثواب آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا، اور آپ سب کو خداوند علم آباد و شاد رکھے. عزیزان گرامی قدر، اس ویڈیو میں آج کی 9ویں شعبان المعظم کی جو ہے فضیلت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ شَعْبَانَ 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و10 مرات إذا جاء نصر الله والفتح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو عبد خدا، جو کنیز خدا 9ویں شعبان المعظم کی رات 4 رکعت نماز کو پڑھے گا، یا رسول اللہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب مرہ، کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے، و10 مرات اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور 10 مرتبہ جو ہے الحمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کرے. 4 رکعت ہے، ہر رکعت میں سامعین عزیز مومنین مومنات الحمد کے بعد 1 مرتبہ الحمد ہے، یہ سامنے آپ کے سامنے یہ تصویر ہے سورہ الحمد کی، اور 10 مرتبہ یہ سامنے سورہ نصر ہے. اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا. ہر رکعت میں نیت کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ماہ شعبان المعظم کی 9ویں رات کی قربتاً الی اللہ، یہ ہے اس کی نیت. اور دوسرا سوال یہاں پہ یہ بھی چھوٹا سا ہے کہ آیا مستحب نمازوں میں، مستحب اعمال میں اپنے دوسرے مومنین کو جو زندہ ہیں یا انتقال فرما چکے ہیں، آیا ان کو شامل کر سکتے ہیں؟ تو ہاں عزیزان گرامی قدر، مراجع العلم علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ مستحب اعمال میں اپنے زندہ مومنین کو، اپنے زندہ عزیز و اقارب کو، فیملی کو، اور وہ جو انتقال کر چکے ہیں ان سب کو مستحب اعمال میں شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب آیا سامعین عزیز، یہ 4 رکعت نماز ہوگی کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کرنے. یا رسول اللہ یہ 4 رکعت نماز ہے، تیری امت نے، یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں نے پڑھ لیا، یا رسول اللہ اس کا فائدہ تو بتا دیں. تو سامعین عزیز مومنین، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بابا اپنے ارشاد فرمانے مبارک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حرم اللہ جسدہ علی نار البتہ، کہ اللہ تعالی ایسے عبد اور کنیز پر، ایسے عبد اور کنیز پر جو ہے، ایسے عبد اور کنیز کے جسم کو جو ہے جہنم کی نار پر حرام قرار دے گا. یعنی ایسا عبد اور ایسی کنیز کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا. کون؟ کہ جو 4 رکعت نماز 2 کر کے ماہ شعبان کی 9ویں رات کو پڑھے گا. یا رسول اللہ آگے بھی تو فرمائیے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَأَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ آیَةٍ ثواب 12 شہید من شہداء بدر. یہ سب سے بڑا عظیم درجہ، عظیم ثواب، عظیم اجر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو 4 رکعت نماز پڑھے گا سامعین عزیز مومنین مومنات، اللہ ایسے بندوں کو، ایسی مخلوق کو، ایسی کنیزوں کو شہدائے بدر کے 12 شہیدوں کا ثواب ہر آیت کے بدلے میں عطا فرمائے گا. جتنی آیتیں پڑھیں گے اس آیت کے بدلے 12 شہدائے بدر کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. وثواب العلماء، اور علماء کا ثواب. یقیناً علماء
جن کے بارے میں روایت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ جو طالب علم کرتے ہیں، علماء علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم پھیلاتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کے لیے جو ہے ملائکہ کا اہتمام کیا کہ وہ ملائکہ ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو یقیناً اگر کوئی عالم حقیقی معلوم معنی میں عالم ہو، طالب علم ہو، اگر وہ کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو کئی قبروں والوں کا جو ہے گناہ معاف ہو جاتا ہے، ان کے درجات میں بلندی آتی ہے۔ تو سامعین عزیز، یہ تھا ثواب 4 رکعت نماز کا جو شعبان المعظم کی 9 کی رات کو پڑھا جاتا ہے۔ اب آئیے سامعین عزیز مومنین، 9ویں شعبان المعظم کے دن کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَنْ صَامَ 9 أَيَّامٍ مِّن شَعْبَانَ عَطَفَ عَلَيْهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ عِندَمَا يَسْأَلَانَهُ، کہ جب منکر نکیر اس سے سوال کریں گے تو اس سے نرمی سے پیش آئیں گے۔ کس شخص کے لیے؟ کس کنیز کے لیے؟ کہ جو 9ویں شعبان المعظم کا روزہ رکھے گا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اور تمام مومنین مومنات کو سننے والوں کو اتنا عظیم کثیر، اتنا ثواب کثیر حاصل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، اور پروردگار عالم تمام مومنین مومنات جو ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما چکے اور مسلسل ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، خداوندہ ان سے اور ہم حقیر سے ان لمحات کو، ان گھڑیوں کو، ان دقائق کو اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ پروردگار عالم جو صاحب اولاد مومنین مومنات ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار عالم ان تمام سننے والے مومنین کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ان تمام مومنین مومنات میں سے اگر کوئی حاجت مند ہے تو اپنی جھولی کو، گودی کو پھیلا کر خدا کے بارگاہ میں آمین کہیے گا۔ خداوند ان کی حاجتوں کو پورا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے جرم قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ خداوند تمام مسلمانوں کو دنیا جہاں کے جس خطے میں ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل اطہار علیہ السلام کا، ان تمام سننے والے مومنین مومنات کو خداوندہ جنت البقیع، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ، نجف اشرف، کربلا، سامرہ، مشہد، قم اور شام کی زیارتوں سے مشرف فرما، اسباب زیارت عطا فرما۔ پروردگار عالم تمام مومنین مومنات جن کی بیٹیاں اور بیٹے شادی کے حوالے سے وہ مومنین اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان حال ہیں، خداوندہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں ہم کف عطا فرما، انہیں اسباب زواج عطا فرما، اور مومنین و مومنات کے بچوں کو خداوندہ دینی اور دنیاوی علوم میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، انہیں ہر قسم کے ایگزام میں، امتحان میں، شہدائے کربلا کے امتحانات کا واسطہ کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور اپنی آخری حجت امام صاحب الزمان عجل اللہ فرج شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔